وبه نستعين. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في تربية الأولاد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. متفق علیہ۔ یہ تربیت اولاد سے متعلق باب ہے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، سماجی زندگی سے اس کا تعلق ہے، اس لیے کہ سماج گھروں سے ہی بنتا ہے۔ اگر گھروں کا ماحول صحیح نہ ہو اور بچوں کی تربیت صحیح نہ کی جائے تو یہی بچے جو آگے چل کر جوان ہوں گے وہ سماج کے لیے کبھی کبھی ناسور بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، اور قرآن مجید میں بھی متعدد آیتیں ہیں اور احادیث بھری پڑی ہیں جس میں اس کا حکم ہے کہ آدمی اپنی بچوں کی تربیت بھی کرے اور ان کی صحیح اٹھان کی فکر رکھے، اور اس کے علاوہ بھی جو اس کے دست نگر ہوں، زیر تربیت ہوں، ان کا خیال رکھے، اور ان کی تربیت کے جو بھی ذرائع ہیں ان کو اختیار کرے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ترغیب کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ترہیب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ انسانی مزاج ہے، اور ترغیب کا پہلو غالب رکھا جائے تو یہ بہتر ہے، اور یہی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کا اثر قلب و دماغ پر گہرا پڑتا ہے، اور ترہیب کا جو پہلو ہے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض طبع ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر تنبیہ کے اور زجر و توبیخ کے ان کے اندر تبدیلی نہیں پیدا ہوتی۔ تو دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور احادیث میں اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں جو یہاں نقل کی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیتوں کا تذکرہ شروع میں کتاب میں کیا جاتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ یہ جو حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا کیا مطلب؟ بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو وہاں آخرت میں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہاں کر لیں، جس کو چاہیں بچا لیں۔
بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ایسے راستے پر ڈالیں، خود اپنے آپ کو ڈالیں اور اپنے گھر والوں کو ایسے راستے پر ڈالیں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اب اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی فکر کرے، تربیت کرے اور ان کو ایسے راستے پر لائے، ایسے راستے پر ڈالے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہو۔ اب یہاں دیکھیے، پہلے حکم ہے اس کا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک آدمی خود اپنی فکر نہیں کرے گا اور اپنی اصلاح نہیں کرے گا اور اپنے کو صحیح راستے پر نہیں لائے گا تو نہ تو اس کی بات میں وزن ہوگا اور نہ پھر اس کا گھر پر کوئی اثر پڑے گا۔ خود تو آدمی غلط راستے پر ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، اور بچوں کو چاہتا ہے کہ فرشتے بن جائیں، ان کو صحیح راستے پہ لانا چاہتا ہے۔ تو یہ ذرا دشوار کام۔ بعض عجیب طبائع ہوتے ہیں کہ وہ اپنی فکر تو نہیں کرتے لیکن بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کچھ زیادہ اثر انداز نہیں ہو پاتے۔ بچے تو ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور وہیں سے رنگ پکڑتے ہیں۔ اگر ماں باپ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط راستے پر ہیں، تو ظاہر ہے کہ بچوں کی تربیت مشکل کام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ پہلے اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ جب تم اپنے آپ کو صحیح راستے پر لاؤ گے تو گھر والوں کا صحیح راستے پر آنا آسان ہوگا۔ لیکن یہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں، ایک طرف اپنی فکر بھی کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کی ہم فکر کریں، اور ترتیب یہ ہے کہ آدمی اپنی فکر کے بعد گھر والوں کی فکر کرے۔ بچے کدھر جا رہے ہیں، بیوی کا حال کیا ہے، سماج میں جو خرابیاں ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ گھر میں در آئیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ آج کل اس کی بڑی سہولت ہے۔ موبائل نے ہر چیز کو گھر میں داخل کر دیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی خرابی ہو کسی قسم کی، اب ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کسی الگ علاقے میں ہو، آج تو موبائل کے ذریعے سے وہ چیز ہمارے گھر کے اندرون میں داخل ہوتی ہے۔ تو اب اگر اپنے گھر والوں کا ہم خیال نہیں کریں گے، ان کی تربیت کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو وہ بگاڑ کے راستے پر پڑ جائیں گے، ان کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنی بھی فکر کرنی ہے اور پھر نمبر 2 پر اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے۔ بعض عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ ساری دنیا کی فکر کرتے ہیں لیکن گھر والوں کا ہوش نہیں رہتا۔ یہ بات نامناسب ہے، ترتیب سے ہٹی ہوئی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر والے کدھر جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کو یا بچی کو اسکول میں ڈال دیا، کالج میں ڈال دیا، آپ مطمئن ہو گئے، آپ وہاں ڈال کر کسی اچھے کام میں نکل گئے، دین کے کام میں نکل گئے، اور آپ بھول گئے کہ اب وہ کس راستے پر جا رہے ہیں۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، اور لوگوں نے مجھے بتائے کہ ابا تو چلے گئے کہیں دین کے کام میں لگ گئے، اب گھر میں کوئی پرسان حال نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں، بچیاں غلط راستے پر جا رہی ہیں۔ تو یہ بہت بعض مرتبہ نامناسب شکل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ دین کا کام بھی بدنام ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں تو حال یہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی پوری کوشش کرے، پورا اہتمام کرے، پھر اللہ کے حکم سے اگر خدا نخواستہ کوئی بگاڑ آتا ہے تو اس میں اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس نے تو حق ادا کر دیا۔ اور اس کی مثالیں حضرت انبیاء علیہ السلام کے گھروں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا تھا؟ وہ کافر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کے گھر کا نہیں ہے، آپ کا لڑکا تو ہے لیکن گویا کہ اس کو الگ کر دیا گیا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بچوں میں ایسا بگاڑ آ جاتا ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی آدمی اصلاح کرنا چاہے تو اصلاح نہیں ہو پاتی۔ یہ تو اللہ کی طرف سے سب فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کتنا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی اور پھر بگاڑ ہوا تو اس میں کئی نقصانات ہیں۔ ایک تو جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی بدنام ہوگا کہ گھر میں تو حال یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ کل قیامت میں ہم سے سب سے بڑھ کے یہی ہے، کل قیامت میں ہم سے سوال ہوگا کہ تمہارے ذمے کیا گیا تھا اس کو،
تم نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کی فکر نہیں کی کس راستے پر جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو اپنی فکر کرنی ضروری ہے کہ ہم غلط راستے پر نہ پڑیں، اور دوسری طرف گھر والوں کی فکر ضروری ہے۔ اور دیکھیے ہوتا کیا ہے، اگر ہمارے گھر کا مزاج صحیح نہ بنا، اس کا ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی خود بھی بگڑ جاتا ہے۔ اگر بیوی صحیح نہیں ہے اور بچے صحیح نہیں ہیں، غلط راستے پر ہیں، رہنا تو انہی کے ساتھ ہے۔ بھئی صحبت کا جو اثر پڑتا ہے تو سب سے زیادہ صحبت کس کی میسر ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ صحبت بیوی کی میسر ہوتی ہے۔ گھر والوں میں گھر والوں کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ اب اگر گھر والوں کا صحیح دینی مزاج نہ بن سکا تو ایک تو ان کا جو نقصان ہے وہ تو ہے، خود اس کا بھی نقصان ہے جو ذمہ دار ہے کہ اب وہ مستقل وہیں رہے گا تو وہ برائیاں آہستہ آہستہ اس کا ڈر ہے کہ خود اس کے اندر بھی منتقل ہو جائیں گی اور پھر وہ بچ نہ سکے گا۔ اس لیے بھی اس کو گھر کا ماحول بہتر بنانا چاہیے کہ اس کے حق میں بھی بہتر ہے، اس اعتبار سے کہ وہ بھی صحیح راستے پر اس کے لیے رہنا آسان ہو جائے گا۔ یہ حکم دیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ لیکن آج کے زمانے میں، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہمارے سامنے ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو تعلیم کا نظام ہے، اسکول اور کالجز ہیں، وہ بالکل ایک الگ نظام اور الگ طریقے پر چل رہے ہیں۔ وہاں پوری کوشش یہی کی جاتی ہے کہ وہاں کا پڑھنے والا اللہ سے برگشتہ ہو جائے، دین سے برگشتہ ہو جائے۔ وہاں الہاد سکھایا جاتا ہے، یا جو جن مذاہب کے اسکول ہیں وہاں کا کلچر بھی ہوتا ہے اور وہاں کا عقیدہ بھی ہوتا ہے۔ جو عیسائی مشنری اسکول ہیں وہاں تصویر پڑھائی جائے گی، اور جو ہمارے یہ ہندو بھائی ہیں ان کے جو ہندو میتھالوجی ہے ان کے اسکول ہیں تو وہاں وہ میتھالوجی پڑھائی جائے گی، اور اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ لاشعور میں بچوں میں جو توحید کا عقیدہ مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نکل جاتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا اس کا۔ اس کے اس وقت بہت واقعات سامنے آ رہے ہیں، بڑے بڑے دینداروں کے گھروں میں ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں وہی سکھایا جا رہا ہے، بچے وہی دیکھ رہے ہیں، اب ان کے ذہن و دماغ سے اس کی شناخت نکل جاتی ہے۔ ابھی قریب میں کئی قصے لوگوں نے سفروں میں سنا ہے کہ بچی گھر میں داخل ہوئی تو بجائے اس کے کہ وہ سلام کرے وہ اور کچھ کر رہی ہے، یہاں کہنا بھی مشکل ہے میرے لیے۔ اور اس طرح کتنی چیزیں ہیں۔ ایک قصہ کسی نے پہلے سنایا، میں نے درجنوں جگہ سنایا ہوگا، کہ بڑے دیندار باپ اور بڑے مطمئن کہ ہم نے اسکول میں پڑھا دیا اور ڈال دیا، وہ پڑھ رہی ہے۔ ایک دفعہ وہ رکشا جس سے جاتی تھی یا وہ گاڑی نہیں آئی، اب یہ لے جانے لگے تو راستے میں ایک وہ آیا، کوئی کسی کا عبادت خانہ آیا کسی دوسرے مذہب والوں کا، وہ ہاتھ جوڑ کے ایک دم سے کھڑی ہو گئی کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو بولی کہ ہمارے وہاں اسکول میں سکھایا گیا کہ کوئی بھی مذہب ہو کہ عبادت خانے اگر نظر آئیں تو ہاتھ جوڑنا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے۔ تو میرے تو کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا۔ اس طرح کے واقعات اس دور میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجہ یہ ہے کہ ارتداد ایک عام اس کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ دین کی اہمیت یا عقیدہ توحید کی جو اہمیت ہے وہ دلوں سے نکلتی جا رہی۔ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اصل ذمہ داری تو جو گھر کا ذمہ دار ہے اس کی ہے کہ وہ خیال کرے کہ اپنے بچوں کو کہاں ڈال دیا، اس نے بچی کو لے جا کے کہاں ڈال دیا۔ یہاں تک ہوتا ہے بے حسی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ بڑی بڑی بچیاں ہیں، بالغ بچیاں ہیں، ان کو یونیورسٹی میں ڈال دیا گیا، اور یونیورسٹی میں بھی باہر کسی کرائے کا کمرہ لے کر وہاں ان کو ٹھہرا دیا گیا، اور بچیاں تنہا وہاں رہ رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس وقت تو باقاعدہ پلاننگ ہے کہ ایسے لوگ کھڑے کیے گئے ہیں۔ مجھ سے خود بعض ذمہ داروں نے یہ بات بتائی کہ ایک باقاعدہ پیڈڈ لوگ ہیں، بڑی تعداد میں پیڈڈ نوجوان ہیں جن کو اسی لیے چھوڑ دیا گیا ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو وہ غلط راستے پر لانے کی کوشش کریں، ان کو پھنسانے کی کوشش کریں، اور اس کے نتیجہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں بچیاں الحاد اور ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جا کر ڈال دیا ہاسٹل میں، یا ہاسٹل میں نہیں، اور اس سے بری بات یہ ہے کہ ہم نے باہر ڈال دیا، اور اب تو حال یہ ہے کہ ہاسٹل بھی مخلوط ہے۔ اس کے بعد کیا کسی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے کہ آدمی طریقہ وہ اختیار کرے کہ اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ نکلے گا، اور پھر توقع دوسرے نتیجے کی جائے؟ تو یہ تو دنیا میں ہوتا نہیں۔
آدمی جو کرے گا، جیسا کرے گا، اس کے مطابق ہی اس کو اس کا پھل دیکھنے کو ملے گا۔ تو اس لیے اس وقت تربیت اولاد کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور یہ تعلیم جو جدید تعلیم جس کو کہتے ہیں، اس نے تو بالکل بیڑا غرق کر دیا۔ ایک دور تھا کہ یہ لازم قرار دیا گیا کہ اسکولوں میں وندے ماترم پڑھا جائے، اور ظاہر ہے کہ ایک طرح کا مشرکانہ بند ہے، یہ مشرکانہ ترانہ ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں۔ تو جب لازم قرار دیا تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نے اس وقت اعلان کیا، جب صحافیوں نے ان سے آ کر پوچھا کہ اب آپ کیا کریں گے، تو کہا کہ ہم مسلمانوں کو کہیں گے کہ اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لیں، ہم کسی صورت سے بھی کسی شرک کی ادنا سے ادنا شکل کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت مولانا کا جب بیان آیا تو بس اللہ کا فضل تھا، اور حضرت مولانا کو اللہ نے وہ مقبولیت دی تھی کہ اس وقت کی حکومت نے ندامت کا اظہار کیا، اور وہ جو حکم تھا وہ منسوخ کیا، یہاں تک کہ وزیر تعلیم کو برطرف کیا گیا۔ تو یہ ایک ایمانی جرأت و قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی ہم اسکول میں پڑھائیں گے، ہمیں کس چیز کی حرص ہے؟ ہمیں دولت کی حرص ہے، عہدوں کی حرص ہے، ہماری بچی آئی بن جائے، ہمارا بچہ فلاں عہدے میں پہنچ جائے، ہر جگہ پہنچ جائے، لیکن یہ تو دیکھو اس کا ایمان بھی رہ جائے گا کہ نہیں رہ جائے گا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم سب کچھ پڑھاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا کا بھی اس میں نقصان ہو رہا ہے ہمارا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ بچے اور بچیاں جب اس حد تک پڑھ لیتے ہیں، اب اس کے بعد ان کو سوچتی ہے، کوئی لندن چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، پڑھنے کے لیے چلا گیا، اور اس کے بعد وہیں ملازمت کر لی، وہیں اس نے شادی کر لی، کسی کو پسند کر لیا، قصہ تمام ہوا۔ یہ بوڑھے اماں ابا پڑھے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اور واقعات پیش آئے ہیں کہ وہ گھر میں تنہا ہیں، بیمار ہوئے، مر گئے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب بدبو باہر آنے لگی تو لوگوں نے سوچا کہ کیا ہو گیا، اب تالا توڑ اس میں دروازہ توڑ کے اندر گئے تو پتہ چلا کہ مر چکے، اور کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا، ان کو لاش سڑی تو سمجھ میں آیا۔ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اس میں دنیا کا بھی نقصان اٹھاتا ہے آدمی، کہ بہت عجیب عجیب قسم کے واقعات ہیں۔ یہ جو یورپ کا کلچر ہے، اور پھر اس میں کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا، یہاں جو کچھ مشرکانہ باتیں اس میں داخل ہوئی ہیں، اس نے اس پورے نظام تعلیم کو ایسا بنا دیا ہے کہ اگر ہم ہوشیار نہیں رہیں گے اور اپنے بچوں کو بے دریغ وہاں داخل کر دیں گے اور نہیں سوچیں گے کیا ہوگا، تو پھر ہمارا ایمان، ہمارے بچوں کا، ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے تو مسلمانوں پر لازم تھا کہ وہ اپنے اسکول قائم کرتے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب تو ایسی توجہ اس پر دیتے تھے، یہاں تک مولانا جملہ مشہور ہے کہ کوئی آ کر تم سے کہے کہ بھئی ہم ایک اسلامک اسکول بنا رہے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، اور دوسرا آ کر کہے کہ مسجد کے 2 مینارے بننے تھے، ایک بن گیا، ایک باقی ہے، اس کے لیے ہم چندہ چاہتے ہیں، تو حضرت کہتے تھے کہ جو اسکول کے لیے چندہ مانگ رہا ہے، میں کہتا ہوں اس کو چندہ دو، اس لیے کہ اس کے چندے سے کم ہمارا ایمان، ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان بچ جائے گا، ورنہ کون مسجدوں کو آباد کرنے والا رہ جائے گا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ تو وہ جو صورتحال تھی، اس وقت جو ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں، اور زیادہ خطرناک صورتحال، حضرت مولانا کو تو فکر تھی اس وقت جبکہ حالات ایسے خراب نہیں، لیکن آج کے حالات تو ایسے ہیں کہ آدمی کی نیند اڑ جائے، لیکن ہم لوگوں کی بے حسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے پڑوس میں ارتداد کے واقعات ہو رہے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں، معلوم اس لیے نہیں کہ اپنی زندگی کو ہم نے خود غرضی کی زندگی بنا لی۔ یہ اسلام جو ایک اجتماعی نظام تھا، اس میں اجتماعیت اصل تھی، ہم نے اجتماعیت کو بالکل کنارے لگا دیا۔ کیا مطلب کسی سے کسی کا؟ ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، پڑوس میں کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، دین سے اس کا تعلق رہے نہ رہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں حکم ہے اس کا کہ ہم دوسروں کی فکر کریں، ہم امر بالمعروف کریں، ہم نہی عن المنکر کریں، ہم خیر کا مزاج بنائیں، خیر کا ماحول بنائیں، لوگوں کو برائیوں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیے ہوتا کیا ہے، اگر کوئی برائی بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے اور اس کا سیلاب آتا ہے، تو ہم یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر بچ جائے گا تو بہت بڑی بھول ہے۔ سیلاب کسی کے گھر دیکھ کر نہیں جاتا، وہ سیلاب پہ ہمارے گھر میں بھی داخل ہو، پہلے مرحلے میں ہم اس سیلاب کو روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بنیادی ہماری اس وقت کی ضرورت ہے۔ تربیت اولاد میں یہ بہت اہم مسئلہ اس وقت کے نظام تعلیم کا ہے، اسکولوں اور کالجوں کا ہے، یونیورسٹیوں کا ہے، جہاں بے دریغ اپنے بچوں اور بچیوں کو ہم بھیج دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسا کیا اور ہم نے ان کے ایمان کی فکر نہیں کی اور تربیت نہیں کی، تو پھر ہم کو سنبھال نہیں سکے گے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تعلیم ہی کی فکر نہیں. ہمارے بچے صبح سے نکل جائیں، کنچے کھیلیں اور گلیوں میں گھومیں پھریں، گالیاں بکیں. اور عام مسلمان محلوں میں جہاں غربت ہے آپ دیکھیے یہی صورتحال نظر آتی ہے. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ بھی کسی بری صحبت میں پڑیں گے، وہ بھی برائیوں میں پڑیں گے، ان کا بھی شکار ہو جائے گا اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. اس طرح کے واقعات ایسے ایسے پیش آ رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے. اسکولوں کالجوں میں جو ساتھ رہنے کے نتیجے میں ہو رہا ہے، اور حیرت ہے ماں باپ پر کہ لگتا ہے ان کے اندر سے ایمان کی جو اہمیت ہے وہ بھی نکل گئی. میں اکثر سناتا تھا، ہمارے راہب علی کا ایک قصہ پیش آیا کہ کوئی کارپینٹر یا کیا تھا، وہ گھر میں کوئی کام کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈت جی بیٹھے ہیں اندر. تو اس نے کہا کہ بعد میں کہ یہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا. ارے وہ کچھ نہیں، ہمارے سمجھی ہیں. کیا سمجھی ہیں آپ کے؟ کیا ہاں، وہ ہماری لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور کچھ تعلق ان کے بیٹے سے ہوا تو انہوں نے رشتہ دیا، تو ہم نے سوچا چلو شادی نہ ہونے سے بہتر ہے کہ یہی شادی ہم کر دیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ شادی نہ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا ایمان ختم کر دیں، آپ اس کو آگ میں جھونک دیں. آپ کو اس کا احساس نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. مگر آپ غور کیجئے کہ ان پر ذرا بھی اس کا اثر نہیں پڑا. ٹھیک ہے، سب چلتا ہے. صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ایمان کی اہمیت، عقیدے کی اہمیت اس وقت دلوں سے نکل گئی. اور یہ سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے، سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے. اس لیے کہ اگر اہمیت نکل گئی تو آگے تو وہ چیز پھر ایسی بڑھتی چلی جائے گی جس کوئی ڈھلوان پہ پڑ جائے. ڈھلوان میں پڑ جانے کے بعد گاڑی کا سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان ایسی صورتحال میں یہ بڑا اہم موضوع ہے تربیت اولاد کا، کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کریں، ان کے لیے اسلامک اسکول قائم کریں. اگر ہم ان کو کالجوں میں اسکولوں میں بھیجتے ہیں، مجبوری ہے، کوئی وہاں نظام نہیں ہے، کوئی اسلامک اسکول نہیں ہے، تو فرض ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسا انتظام مکتب کا کریں یا ٹیوشن کا کریں یا کوئی کاؤنسلنگ سینٹر قائم کریں جہاں ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، دین پر اعتماد بحال ہو جائے. خاص طور سے اگر بڑی بچیاں ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی ایسا سینٹر نہیں بنایا تو پھر خطرہ ہے. اس لیے ہم اس کو فرض سمجھتے ہیں کہ ہر شہر میں 2-4 محلوں کو جوڑ کر بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک سینٹر ہونا چاہیے. کوئی معلمہ ہو پڑھانے والی، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وقت دے، اور ہم باقاعدہ گشت کر کے ایک گھر جا کر تحقیق کر کے جتنی بچیاں ہیں ان کو وہاں پر لانے کی کوشش کریں. اس کی فکر پیدا کرنے کا مقصد ان کے اندر کہ اگر وہ ان سینٹرز میں، ان مرکزی جگہوں پر جہاں پر دین کی تعلیم کو دی جا سکتی ہے وہاں نہ آئیں گی تو پھر ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. آج کے ان حالات میں یہ ہمارے اوپر فرائض میں شامل ہے، اور اگر ہم یہ کریں گے تو ہی ان کو ہم جہنم کی آگ سے بچا سکیں گے. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر ہم ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں. اور یقین ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے. بھئی دنیا میں آپ کے بچے کو کوئی اٹھائے اور آگ میں ڈالنے لگے، آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کے بچے کو آگ میں ڈال رہا ہے، آپ احتجاج کریں گے، لڑ جائیں گے، جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ شرک کے نتیجے میں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور وہ ہم اس راستے پر ان کو ڈال دیتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ وہ شرک کی طرف جائیں، کفر کی طرف جائیں، الحاد کی طرف جائیں. لیکن ذرا بھی ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. کیا اپنے ہاتھوں ان کو ہم آگ میں نہیں ڈال رہے ہیں؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں یقین جس طرح ہونا چاہیے قرآن مجید پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں پر، وہ یقین آج ہمارے دلوں سے نکلتا چلا جاتا ہے. تو یہ بہت اس وقت کا اہم ترین مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ تو بات ایسی ہے کہ جتنے سننے والے ہیں سن رہے ہیں، جہاں تک بات پہنچ رہی ہے. اس کو ہر گھر تک بات پہنچانی. یہ بات ایسی ہے کہ ہر گھر تک پہنچائی جائے، ایک فرد تک پہنچائی جائے، اور اس کے لیے نظام قائم کیا جائے. اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ کام نہ کیا تو پھر آگے ہمارے آنے والی جو نسل ہے وہ نہ جانے کدھر چلی جائے گی. اور یہ جو حالات یہاں کے بنائے جا رہے ہیں، یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں اور سب خیر و خیریت رہے. ہم اگر آرام سے ایسے ہی بیٹھے رہے تو پھر بہت خطرات ہیں. اور فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے
اور آپ کے واسطے سے امت کے ایک ایک فرد کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. دیکھیں یہاں بھی وہی بات کہی گئی, آپ گھر والوں کو بھی کہیے اور خود بھی جمے رہیے. ہم گھر والوں کو کہیں اور خود ہمارے اندر استقامت نہ ہو, ہم خود نمازوں کا اہتمام نہ کریں تو اس کا کیا اثر پڑے گا. ہمیں خود بھی اہتمام کرنا ہے اور گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرنی. اس کو لوگ آج تو حال یہ ہو رہا ہے کہ فرسودہ چیزیں سمجھتے ہیں, یعنی دین کی چیزوں کو لوگ فرسودہ چیزیں سمجھنے لگے. ظاہر اس کے بعد تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا. اگر کوئی نماز کو فرسودہ سمجھے اور دین کی بنیادوں کو پرانی باتیں سمجھے, پرانے افکار و خیالات سمجھ کر اس کو کنارے لگا دے تو پھر ایمان ختم ہو جائے گا, پھر باقی نہیں رہے گا. تو اس کے لیے ہمیں فکر کرنی پڑے گی, گھروں کا ماحول بنانا پڑے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی, کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور جو بھی اس کے ذمہ داری میں لوگ ہیں ان کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا. امام بھی ذمہ دار ہے اور امام کی ذمہ داری میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا, یعنی خلیفہ ہو, امام ہو, امیر ہو. یہاں تک فرمایا آپ نے کہ ہر شخص ذمہ دار, اور جو بھی اس کے دست نگر ہیں, اس کی ذمہ داری میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. یہاں تک کہ عورت بھی ذمہ دار اپنے شوہر کے گھر میں, اور جو لوگ اس کے ذمے ہیں ان کے بارے میں سوال ہو. چھوٹے بچے ہیں وہاں گھر میں رہتے ہیں, ان کی تربیت کرنا, گھر میں جو کچھ سامان ہے اس کی نگہداشت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. یہاں تک کہ الخادم راع, کوئی خادم ہے, کوئی کسی چیز پر ذمہ داری اس کو دی گئی اور اس کو تنخواہ دی جا رہی ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو آقا کا مال ہے اس کی فکر کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے غلام اور ہیں یا اور دوسرے ایسے لوگ ہیں جو کام پہ لگائے گئے ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اس میں بہت سے کارخانے ہوتے ہیں, فیکٹریاں یا بہت سے کام ہوتے ہیں, وہاں کوئی ذمہ داری کسی شخص کو دی جاتی ہے کہ تم یہاں اتنے لوگ ہیں ان کو دیکھو. اب وہ ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ ان کا خیال کرے. اگر اس میں خیال نہیں کرے گا تو یہ امانت داری کے خلاف ہے. حاصل یہ اس روایت کا کہ ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے, اور ذمہ داری خود اس کی ذات کی نہیں ہے, بس کہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی اس سے متعلق ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے, چاہے وہ بہت وسعت کے ساتھ ہو اور چاہے معمولی ہو. کوئی بڑا ذمہ دار ہے وہ ظاہر ہے تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے, اور کوئی معمولی ذمہ دار ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے, اس کی ذمہ داری چھوٹی ہے. یہاں تک کہ گھر کی خاتون ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. تو حاصل یہ ہے کہ جو شخص ذمہ دار ہے یا جو بھی جہاں پر ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم تنہا نہیں ہیں, بلکہ ہمارے ساتھ جو بھی ہیں کل قیامت میں ہم سے پوچھا جائے. ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے, ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے, ہمیں ان کو صحیح راستے پر رکھنا ہے اور اس کی ان کو تلقین کرنی ہے. یہ ذمہ داری ہر شخص کی ہے. اور ظاہر ہے سب سے بڑھ کر ایک والد کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایک والدہ اور ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کی وہ تربیت کرے. یہ چھوٹے بچوں کی تربیت کے معمولی نہیں ہے. دین کا جو بیج پڑتا ہے وہ بیج اسی وقت پڑتا ہے جب آدمی بہت چھوٹا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بچہ ہے چلتا ہے, اس سے اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ بھئی چھوٹا بچہ ہے, 5 سال کا ہو گیا, 7 سال کا ہو گیا, 8 سال کا ہو گیا, ارے بچہ ہے, نماز پڑھی ہے, نہیں پڑھی, یہ اس سے نہیں کام بنتا. جب فکر پہلے دن سے کی جائے گی تو اس کا اثر ذہن و دماغ پر مرتب ہوتا ہے. لباس پہنانے میں ایسی غلطی ہوتی ہے, چھوٹی بچیاں ہیں معمولی لباس پہنا دیا ایسا کہ وہ ساتر نہیں ہے پوری طرح, چھوٹی بچی ہے, اگر آپ نے وہ لباس آج پہنایا ہے تو اس کی شناخت اس کے ذہن و دماغ سے کل نکل جائے گی, اور بڑے ہونے کے بعد بھی وہ پہنے گی. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا اس سلسلے میں قصہ ہے, اور واقعی تربیت کا انداز تھا ان کا. حضرت مولانا ایسے تو نہیں بن گئے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا کی شخصیت جو بنی, شخصیت سازی میں جو سب سے اہم حصہ ہے وہ ان کی والدہ کا ہے. حضرت مولانا کہتے تھے میں چھوٹا تھا گھر میں, یہاں تکیے پہ, اور یہاں اس زمانے لائٹ وائٹ تو ہوتی نہیں تھی, اور یہاں معمول تھا کہ مغرب سے پہلے کھانا ہو جاتا تھا تاکہ اندھیرے میں اندھیرا نہ ہو, روشنی. اب بھی دیہاتوں میں رواج ہے, کھانا ہو گیا, مغرب کی نماز پڑھی, اور اس کے بعد بہت سے لوگ لیٹ جاتے تھے. عشاء کا وقت ہوا, عشاء کی نماز پڑھی, اور اس کے بعد سو جاتے تھے. چھوٹے بچے عام طور پر آج کا جو زمانہ ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ لڑکے سوچتے ہیں کہ رات بھر جائے, یہ لائٹ جو ہے
یہ لائٹ نے رات کو دن بنا دیا ہے اور دن کو رات بنا دیا، بالکل الٹ دیا ہے نظام کو، اس سے اور زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا۔ خیر اس وقت کی بات ہے کہ بچے سو جاتے تھے مغرب کے بعد، تو حضرت مولانا 5 سال کے رہے ہوں گے، 6 سال کے، سو گئے۔ والدہ اٹھاتی تھی عشاء کی نماز کے لیے اور نماز پڑھواتی تھی۔ کسی نے کہا کہ آپ کیوں پریشان کرتی ہیں، چھوٹا بچہ ہے، سو جانے دو۔ تو بولی کہ جو بیج آج ڈالا جائے گا کل وہی برگ بال لائے گا۔ اگر آج ہم نے نماز کی اہمیت اس کے دل کے اندر نہیں پیدا کی تو کل کیسے نماز پڑھے گا؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑے بڑے ہوئے، 14-15 سال کے ہوئے اور انہوں نے تہجد کی بھی عادت ڈالی۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں ابتدا سے جب ہوں گی اور تربیت اس کے مطابق کی جائے گی تو پھر بعد میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تربیت کا اصل طریقہ ہے۔ اور اگر ہم بالکل غافل ہو جائیں گے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کوئی معمولی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں ارے بچے ہیں جانے دو، کھیلنے دو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پہلے دن سے ہمیں تربیت کرنی۔ اور اب یہ جب پہلے اسکول ہے اور تباہ کیا، 2 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ جا کے ڈالا ہے پہلے اسکول میں۔ اب پہلے اسکول میں کیا اس کا ذہن بنے گا، وہاں کیا اس کو سکھایا پڑھایا جائے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ بچے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کے کھجوروں میں سے ایک کھجور لیا اور اپنے منہ میں رکھ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او تھو کو جلدی سے اس کو پھینکو، تمہیں معلوم نہیں کہ صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں؟ اب یہ جو روایت یہاں نقل کی گئی ہے یہ تربیت کا انداز ہے کہ آدمی کسی غلط کام میں دیکھ رہا ہے، بچے کو بھی دیکھ رہا ہے، چھوٹا بچہ بھی ہے، اس کو ٹوکے، اس کو غلط کام سے روکے۔ خاص طور سے یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اگر حرام مال پیٹ میں چلا جائے تو بعض مرتبہ غرق کر دیتا ہے، پورا نظام فیل ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ اس کا دھیان رہنا چاہیے کہ بچوں کے پیٹ میں حرام مال جانے نہ پائے۔ ہمارے گھروں میں اب حال یہ ہے کہ ہماری خود کمائی کے اعتبار میں ظاہر ہے کہ ہماری حرام کمائی خدا نخواستہ بچوں کے پیٹ میں جائے گی تو آگے ان سے کیا توقع کی جائے؟ یہ حرام مال جو خون میں شامل ہو جاتا ہے پھر خیر وجود میں نہیں آتا، اور اس کا ڈر ہوتا ہے کہ غلط راستے پر بچے پڑ جائیں۔ اور آج جو تباہی ہے اس تباہی کا اور برائیوں کا بڑا سبب یہی ہے کہ حرام و حلال کا فرق ہی نہیں۔ بازاروں میں جو چیزیں مل رہی ہیں اس وقت، بچوں کو جن چیزوں کا شوق ہوتا ہے، اکثر چیزیں وہ ہیں کہ جس میں نامناسب اجزاء شامل ہیں، یا تو حرام چیزیں شامل ہیں۔ اکثر آپ دیکھیے کہیں سور کی چربی ملی ہوئی ہے یا حرام چربی ملی ہوئی ہے، اور کچھ نہیں اگر تو جو بازاروں میں یہ فاسٹ فوڈ جس کو کہتے ہیں، اس میں ایسی نامناسب چیزیں داخل کر دی گئی ہیں کہ اس کو کھانے کے بعد آدمی کے اندر غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ غلط راستے پر پڑتا ہے اور بچوں کو اسی کا شوق، وہی کھائیں گے۔ اب ظاہر ہے جب مستقل بچپن سے وہ چیزیں کھلائی جائیں گی تو آگے چل کر ان کی کیسے تربیت صحیح طریقے پر ہو سکتی؟ اس سے بھی ہمیں شروع سے ان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے کہ صدقے کا کھجور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے اٹھا لیا، جیسے بچے منہ میں ڈالتے ہیں ڈال لیے، فوراً آپ نے اس کو نکالا اور کہا تھوکو اس کو، یہ ہمارے لیے درست نہیں، اور بتایا کہ ہماری درست نہیں صدقے کا مال۔ تو یہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ انما ہی اوساخ الناس، یہ تو نجاست ہے لوگوں کی، تو اس کا استعمال کرنا درست نہیں۔ اس پر بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نجاست ہے تو بیچارے غربا ہی نجاست کے لیے رہ گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غربا جو ہوتے ہیں ان کی غربت ایک چھلنی، جیسے چھلنی ہوتی ہے، آپ فلٹر کہہ لیجئے جس میں پانی چھن جاتا ہے، تو یہ غربت ایک فلٹر ہے۔ جب آپ صدقہ دیں گے کسی غریب کو تو وہ اس کی غربت کے فلٹر میں چھن کر پاک ہو جائے، اب وہ اس کے لیے بھی جائز اور صاف ستھرا، اور دوسرا اگر استعمال کرے تو اس کے لیے بھی جائز۔ اس کی مثال ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت تعلق تھا، باندھی تھی، وہ بعد میں آزاد کیا گیا، ان کے بہت سے قصے ہیں احادیث میں۔ ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لائے تو گوشت پک رہا تھا ہانڈی میں، حضرت عائشہ صاحب نے پوچھا بھائی کس کا ہے، کون پکا رہا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بریرہ پکا رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جب تیار ہو تو مجھے بھی کھلانا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو صدقے کا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لہا صدقہ ولنا ہدیہ، ان کے لیے صدقے کا ہے، اب ہمارے لیے درست ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ کسی غریب کو آپ نے جب دے دیا اور مالک بنا دیا تو اب اس کی غربت میں وہ چھن کر صاف ہو گیا، اب وہ سب کے لیے جائز۔
تو اس لیے کوئی اشکال کی بات ہی نہیں. مگر یہیں سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مستحق نہیں ہے، غریب نہیں ہے، اور پھر زکوٰۃ لیتا ہے، صدقہ لیتا ہے، تو پھر یہ چیز گویا اس کے نجاست کا ذریعہ بن جاتی ہے. اب اس کے لیے تو فلٹر اس کے پاس ہے نہیں غربت کا، جب فلٹر نہیں تو چھنا نہیں، اور چھنا نہیں تو اس نے کیا کھایا؟ اس نے نجاست کھائی، اس کے لیے وہ نجس چیز ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ حسن کو کہ وہ کھا رہے ہیں تو آپ نے روکا ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ بچے ہیں، اگر کوئی نامناسب چیز منہ میں ڈال بھی لی فوراً نکالیے اس کو زبان صاف کیجیے تاکہ وہ چیز پیٹ میں جانے نہ پائے. اس لیے کہ حرام مال پیٹ میں اگر چلا جائے گا تو وہ 10 خرابیوں کا ذریعہ بنے گا، اس کے نتیجے میں آپ بہتر تربیت نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ.